है 12th क्लास का चैप्टर 3 खोजी एक मुताला। लफ्ज़ मायने देखते हैं, उसके बाद सबक का खुलासा करके सवाल जवाब पे आएंगे। आकिल अक्लमंद, मुतहमिल यानी बर्दाश्त करने वाला, सिफ शिकन सिफ़ों को तोड़ने वाला, गुमशुदगी खो जाना, मुबालगा आमीज़ हद से बढ़ा हुआ यानी वो बातें जो हद से बढ़ा चढ़ा के बात बयान की जाएँ, इज्तनाब परहेज़, तग़य्युरात तब्दीलियाँ, हरबे हथियार, उक़बा पिछला, मज़ाक़ सलीम यानी अच्छा ज़ौक़, हुस्न इंतखाब इंतखाब का सलीक़ा, बदला संजी ज़राफ़त या फ़िक्रबाज़ी, करौली एक किस्म का चाकू, कजरुई टेढ़ापन, झुल धोखा, बहीखा यानी कि भला चाहने वाला, खैर खाही, ये वही चीज़ ना दोबारा पूछ ले, खैर खा भलाई चाहने वाला, कुनबा परवी यानी कि छुपी हुई यानी पिछले ज़माने से जो वो चली आ रही दुश्मनी, उसको कह रहे हैं दुश्मनी पालना, उयूब यानी ऐब की जमा, गैर मुताद जिसमें अताद ना हो यानी कि जिसकी कोई हद ना हो। फैज़ी फ़ारसी का एक मशहूर शायर है जो मुग़ल बादशाह अकबर का दरबारी शायर था। दरबारी यानी कि जो दरबार से वाबस्ता हो। ज़बान ज़द फ़िरक़े वो फ़िरक़े जो ज़बान पर हर वक्त चढ़े रहें। ज़वाल आमदा यानी कि जो ज़वाल हो जाए जिसकी, ठीक है, जो पस्ती की तरफ जाए। नमक़ार नमक खाने वाला, वफ़ादार। अब हम शुरू करते हैं सबक का खुलासा। खोजी एक मुताला के तहत सैयद एहतिशाम हुसैन ने रतन्ना सरशार के ज़ख़ीम नावल फ़साना आज़ाद के मज़ाहिया किरदार का तज़किया किया है। चलिए, इसे शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि फ़साना आज़ाद या रतन्ना सरशार थे कौन। देखिए, रतन्ना सरशार जो थे ये एक बहुत बड़े नावल निगार थे, ठीक है, जिन्होंने बहुत सारे नावल्स लिखे। इसमें इनका जो पहला नावल था फ़साना आज़ाद था, ठीक है, ये पहले रिसाले में निकलता था यानी ये न्यूज़पेपर में छपता था छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरी के चलते। उसके बाद फिर इसको ना इकट्ठा करके इसकी एक किताब बनाई गई यानी कि ये नावल जो है बाद में 4 जिल्दों में शाया हुआ, ठीक है, यानी इस नावल की कितनी जिल्दें हैं? 4 जिल्दें हैं, 4 वॉल्यूम्स हैं, ठीक है। इस नावल में बहुत सारे किरदार हैं क्योंकि जब इतना बड़ा नावल है तो इसमें बहुत सारे किरदार भी होंगे। उसी में एक किरदार है जिसका नाम है खोजी, जो उम्र में तो बहुत ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ाहिया किरदार है, हाजिर जवाब है, हर किसी का जवाब उसके पास हासिल रहता है, ठीक है। इसलिए अब जो एहतिशाम हुसैन है उन्होंने इसका ही तज़किया आपके सामने पेश किया है, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। मज़ाहिया किरदार का मतलब यही होता है जो हंसी मजाक करे, ठीक है, फटाफट जवाब दे, मजाक में जवाब दे, उसी के उसमें करा गया है। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, देखिए आपके समझ में आने लगेगी। इसमें खोजी से हमारी पहली मुलाकात नवाब साहब की महफ़िल में होती है, यानी अब हमें जो खोजी हैं वो सबसे पहले कहाँ नज़र आते हैं? नवाब साहब की महफ़िल में, जहाँ वो दीगर मुसाहिब, दीगर यानी कि और बहुत सारे मुसाहिबों के साथ यानी और सारे दोस्तों के साथ नवाब साहब की तारीख़ी बैठ सिन्फ़ शिकन अली शाह की गुमशुदगी पर ताज़ियत कर रहे हैं, यानी कि सब जो है उन पर बातें कर रहे हैं। खोजी के किरदार में ऐसी खसूसियात हैं कि हम बहुत जल्दी उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं, यानी उसका जो किरदार है वो इतना अच्छा है कि वो फ़ौरन हमें अपनी तरफ खींच लेता है। मुतवज्जो हो जाना यानी उसी की तरफ फ़ौरन घूम जाते हैं। इसकी तेज़ ज़बानी यानी कि बहुत ज़बान का तेज़ है, फ़िरक़ेबाज़ी यानी फटाफट जवाब देने वाला है, खालिस अफ़यूनों की सी गुफ्तगू, सब में से एक भांड की सी कैफियत है। खोजी की उम्र 60 साल है, यानी कि कितनी उम्र का है वो? 60 साल का। वो अपनी उम्र के एतबार से हर मसले पर संजीदगी से मशवरा देता है, लेकिन लोग उसकी बात संजीदगी से सुनने की बजाय उसे छेड़ते हैं। उसकी पसंदीदा चीज़ें अफ़ीम और गन्ना है, इससे उसकी डरने और नफ़रत करने वाली चीज़ों में पानी है। बाद में कुमार और अबू ज़फ़ान का भी इजाफ़ा हो जाता है। अच्छा, इस नावल का जो मेन किरदार है उसका क्या नाम है? आज़ाद, ठीक है, आज़ाद इसका मेन किरदार है और इसके साथ जो रहता है वो खोजी रहता है, ठीक है। खोजी दरअसल लखनऊ की ज़वाल आमदा तहज़ीब यानी कि वो तहज़ीब लखनऊ की जो ज़वाल की तरफ जा रही थी, माशरे का नुमाइंदा है। असलियत में क्या हुआ था, जब अंग्रेज़ों ने हमला करा था, अंग्रेज़ों ने 1857 के बाद हिंदुस्तान पे कब्ज़ा कर लिया था, तो जो है ये जो लोग थे ना, उन्होंने पहले दिल्ली को बर्बाद करा। दिल्ली को बर्बाद करने के बाद उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे धीरे धीरे कब्ज़ा किया, जिसके बाद सबसे आखिर में वो लखनऊ के पास पहुँचे। जब लखनऊ में पहुँचे, लखनऊ में नवाब थे, उन्हें आराम बहुत पसंद थी। अगर शादी चल रही है तो महीनों तक तो उनकी शादियाँ होती थी, मेला लग गया, ईद 2 महीने तक ईद बन रही है, फिर 2 महीने रमज़ान बन रही है, इस तरह से वो लोग वो काम करते थे। तो वहाँ पे अंग्रेज़ों ने, इसके लिए एक कहावत भी बड़ी मशहूर है, अंग्रेज़ों ने हमला कर दिया, नवाब साहब शतरंज खेल रहे थे, नवाब पास आए बार बार नौकर के साहब अंग्रेज़ आ रहे हैं, करेंगे, आने दो, हम ज़रा शतरंज की बाजी पूरी कर ले। जब तक वो शतरंज पूरा नहीं हुआ तब तक कि वो वहाँ से हिले नहीं,
ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ ایک مووی بھی بنائی گئی ہے اس کے اوپر، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، شطرنج کے کھلاڑی کر کے مووی بھی ہے ایک. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے وہاں پہ لکھنؤ کی جو تہذیب تھی وہ زوال کی طرف جا رہی تھی، وہ برباد ہی ہو رہی تھی. وہ لوگ پڑھنا لکھنا یہ سب نہیں کر رہے تھے، وہ لوگ بیکار کے کاموں میں لگ رہے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ ترقی کی طرف بھی نہیں جانا چاہ رہے تھے. جیسے کہ ابھی آپ آگے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. وہ خود کو کٹر ہندوستانی بتاتا تھا، سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر کباب کھاتا تھا، مگر ہوٹل میں جا کر کھانے کو شرعی ناجائز سمجھتا تھا. مطلب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ناجائز کیوں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ وہ انگریزوں کا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہوٹل کس کا ہے؟ انگریزوں کا. تو اس میں مطلب آپ اگر پڑھیں گے نا، پوری بہت موٹی سی ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کو پتہ چلے تو آپ اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس میں مخالفت دکھائی گئی ہے انگریزوں کی. ٹھیک ہے نا، کہ جو ہندوستان کے مسلمان تھے وہ بھی انگریزوں کے خلاف تھے، اور وہ لوگ اس بات کا خاص مطلب مخالفت کرتے تھے کہ ہمیں انگریزوں کی کوئی چیز نہیں لینی چاہیے، انگریزوں کی جیسے ڈریس نہیں پہننی چاہیے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے شرشار نے جو ہے آپ کو یہ داستان ناول پیش کی ہے. خوجی بظاہر ایک مسخرہ یا مزاحیہ کردار نظر آتا ہے، یعنی کہ دیکھنے میں تو وہ مسخرہ، ہنسانے والا یا مزاحیہ کردار نظر آتا ہے، لیکن اس میں ایک دنیا داری کا تدبیر بھی ہے. یعنی کہ دیکھو، ایک پوری جو دنیا ہے اس کی ایک پرچھائی بھی چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں وہ بے پناہ جذبہ وفاداری بھی ہے، یعنی کہ وہ اپنے جو دوست ہے اس کا آزاد، اس کے لیے بہت زیادہ وفادار بھی ہے. وہ قدم قدم پر نواب صاحب اور اپنے ساتھی آزاد کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دیتا ہے. اس کے حلیے پہ اگر نظر ڈالیں، دیکھو اب یہاں پہ اس کی حلیہ نگاری کو کیا گیا ہے کہ کیسے حلیے کا تھا، کس حساب سے تھا وہ. ٹھیک ہے. اب بس سرشار کے مطابق سرشار کیا لکھتے ہیں، کیسا تھا؟ مجسم شامتی، یعنی کہ جو قد تھا وہ بالکل جیسے ہوتے ہیں لوگ نارمل قد کا تھا. پستہ قد، تھوڑا چھوٹا دبتا ہوا قد تھا. کوہتا گردن، جن کی گردن تھوڑی کم ہوتی ہے. تنگ پیشانی، یعنی ماتھا جو ہے وہ بھی بہت پتلا سا تھا، بہت چوڑا ماتھا نہیں تھا. خباثت اور شرارت کی نشانی، اچھا یہ ایک طرح سے آپ کا دوہا بھی ہے، مطلب ایک کہتے ہیں نا زبان جو ضرب المثل ہوتی ہے، لوگ جو کہاوتیں کہتے ہیں یہ اس کی بات کرتے ہیں کہ کوتا گردن، تنگ پیشانی، خباثت اور شرارت کی نشانی. یہ ایک طرح سے بولا جاتا ہے کہ جن کی چھوٹی گردن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ شرارتی مانے جاتے ہیں، بہت شیطان بچے مانے جاتے ہیں. وہ خوجی ہندوستان میں ہو یا روس میں، ترکی اور پولینڈ میں، وہ اپنی خصوصیت ساتھ لیے پھرتا ہے. یعنی کہ وہ کہیں بھی جائے گا اپنے بھارت واسی ہونے پر، ہندوستانی ہونے پر وہ چیزیں وہاں پہ بھی کرے گا. نفس مضمون، یعنی مضمون میں کیا کہنا چاہ رہا ہے، یہ جو ٹاپک آپ نے پڑھا ہے اس میں وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اس مضمون کی روشنی میں خوجی فسانہ آزاد کا دلچسپ مسخرہ کردار ہے. مصنف نے اس مزاحیہ کردار کو لکھنؤ کی زوال پذیر معاشرت کی نمائندے کے طور پر پیش کیا ہے. یعنی اس میں جو سرشار ہیں ان کا مقصد جو تھا وہ لکھنؤ کی تہذیب جو برباد ہو رہی تھی اس کو دکھانا تھا. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں سوال جواب کی طرف. اب کوشچن آنسر شروع کرتے ہیں. پہلا کوشچن ہے، خوجی کا حلیہ کیا بیان کیا گیا؟ تو آپ پڑھ لیں گے یہاں سے کیسے بیان کیا گیا ہے، کیسے پستہ قد کا ہے، کوتا گردن ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ خوجی کا کردار ہو گیا کہ کس طرح سے ان کا حلیہ بیان کیا گیا. اب دوسرا بتاتے ہیں کہ خوجی کو مغرور ثابت کرنے کے لیے، یعنی کہ وہ غرور میں رہتا ہے، کرنے کے لیے کیا دلیلیں پیش کی گئی ہیں. یہ جب چیپٹر آپ بک سے پڑھیں گے تو آپ کو اس کی زیادہ وضاحت ہو جائے گی. میرے پاس بک نہیں ہے، اس وجہ سے میں اس سے پڑھا رہی ہوں آپ کو. تو اب آپ اس کا جواب دیکھ سکتے ہیں کہ خوجی ہے وہ اپنی احساسی برتری دکھاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے دکھاتا ہے، اس لیے اپنا نام بھی بڑا لمبا چوڑا بتاتا ہے، اور ہار جانے کے بعد بھی ہار نہیں مانتا ہے. ٹھیک ہے. بات بات پہ قرولی نکال لیتا ہے. قرولی ایک چاقو کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نکال لیتا ہے اور دھمکی دیتا ہے کہ میں مار دوں گا، ہے نا، اس طرح سے. تو اب سوال نمبر 3 پہ آتے ہیں. خوجی کے جذبہ وفاداری کے بارے میں مصنف نے کیا رائے ہے، یعنی مصنف جو ہے لکھنے والا وہ خوجی کو کس طرح سے بتاتا ہے کہ وہ اس کے وفاداری ہے یا نہیں ہے. تو بتاتے ہیں کہ یہ نفسیاتی کردار ہے جو سچائی اور اپنی فطرت کے خلوص میں رہتا ہے. ٹھیک ہے. جو لکھنؤ کی زوال آمدہ جاگیردانہ تمدن کا ایک خاص کردار ہے. ٹھیک ہے. جس میں وہ جذبہ وفاداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. اس لیے وہ جب نواب صاحب کے وہاں ہوتا ہے تو ان کے نمک خوار ہونے کی حیثیت سے ان کا دم بھرتا ہے، یعنی ان کا نمک کھایا ہے اس لیے ان کی وفاداری کرتا ہے. اور جب آزاد کے ساتھ آ جاتا ہے تو آزاد کے لیے اپنی جان کو مصیبت میں ڈالتا رہتا ہے. اب آتا ہے آپ کا سوال نمبر 4. خوجی اور آزاد کے کرداروں کا مقابلت کیجیے، یعنی کہ وہ کس طرح سے ہے اس کو بتائیے کہ کون کیسا ہے، دونوں میں کیا چیزیں سیم ہیں اور کون سی چیزیں الگ ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ بتا سکتے ہیں آزاد جو ہے وہ عالم فاضل ہے، یعنی خوب پڑھے لکھے ہیں. تو خوجی بھی اپنی علمیت کا اظہار کرتے ہیں، بھلے ہی نہ پڑھے لکھے ہوں لیکن دکھاتا ہے کہ میں بھی قابل ہوں. ٹھیک ہے. وہ آزاد کے ساتھ ساتھ فیضی کی غزلوں بھی پڑھتے ہیں. یہ فیضی جو ہے وہ فارسی کے شاعر ہیں، ان کی غزلوں کے اشعار بھی پڑھتے ہیں.
ٹھیک ہے. میاں آزاد بہادر ہے تو خوجی بھی اپنی بزدلی کو چھپاتا ہے، یعنی کہ وہ بھی اپنے پردوں میں چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں بھی بہت بہادر ہوں. ٹھیک ہے. دونوں عاشق مزاج ہے، ظرافت دونوں میں ہے، بدلہ سنجی دونوں میں ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ چیپٹر آپ کا یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے. آپ کی 12th کلاس کی بکس میں یہ لفظ معنوں کے اور کوشچن آنسر کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، نہ جملے ہیں، اور پیپر میں بھی یہ سب چیزیں نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے. تو آپ کو 12th کی تیاری اچھے سے کرنی ہے کیونکہ اس کا پیپر بہت مشکل آنے والا ہے. تو آپ لوگ پڑھیے. اور آج کے لیے بس اتنا ہی ہے. ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کرا تو ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں. تھینک یو فار واچنگ.